الیکشن کے بعد 3 جنوری 1965 کو جب نتیجہ برآمد ہوا تو صدر ایوب خان کے حق میں 49,647 ووٹ اور مس فاطمہ جناح کے حق میں 28,345 ووٹوں کا اعلان ہوا۔ بظاہر فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب 21,302 ووٹوں کی اکثریت سے جیت گئے تھے، لیکن اس تعداد سے کئی گنا زیادہ عوام کی نظر میں دراصل وہ بازی ہار بیٹھے تھے، کیونکہ اب وہ اس طرح کا امیج لے کر نہیں ابھرے تھے جس کے ساتھ وہ پہلے اقتدار میں آئے تھے۔ انتخاب میں ڈھاکہ اور کراچی نے بھاری اکثریت سے صدر ایوب کے خلاف ووٹ ڈالے تھے۔ ڈھاکہ کے متعلق تو وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب اور پیج نمبر ہے 1026۔ یہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی نا، سائفر، ڈونلڈ لو، دھمکی، مداخلت، سازش، خارش، یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ بات میں نے آپ کو بتائی ہے 1965 کی، جب مس فاطمہ جناح اور فیلڈ مارشل کے درمیان 1 to 1 صدارتی الیکشن ہوا اور اس وقت کی اپوزیشن نے مس فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا، لیکن جس طرح ہوتا ہے اب ہو رہا ہے اور اب پلان کیا جا رہا ہے الیکشن کا، تو ایوب خان یہ الیکشن جیت گئے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اب آپ نے سننی ہے، جس کے لیے یہ میں نے ٹاپک منتخب کیا ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 1048 اسی شہاب نامہ کا۔ 3-4 روز بعد میں نے سنا کہ پاکستان میں امریکن سفیر اچانک ایک خصوصی طیارہ لے کر واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں۔ اسی شام ایک سفارتی تقریب میں چند غیر ملکی نامہ نگار ایک طرف کھڑے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک دو سے میری شناسائی تھی۔ ایک انگریز صحافی سے میں نے پوچھا، پاکستان میں اس شدید بحران کے دوران امریکی سفیر واشنگٹن کیا کرنے گیا ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، اقتدار کی منتقلی پر عمل درآمد سے پہلے واشنگٹن سے اوکے حاصل کرنا لازمی ہے۔ دوبارہ لائن سنیں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کیوں نہیں؟ منتقلی اقتدار پر عمل درآمد سے پہلے واشنگٹن سے اوکے حاصل کرنا بھی تو لازمی ہے۔ ایک کہانی بڑی پرانی، آگے سنیں۔ معلوم نہیں اس کا یہ جواب سنجیدہ تھا یا مزاحیہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکی سفیر کے واپس آتے ہی 25 مارچ کو صدارت کی کرسی بدل گئی۔ اس روز صبح 10 بجے ایوان صدر میں صدر ایوب خان نے اپنا آخری پیغام ریڈیو اور ٹی وی کے لیے ریکارڈ کرایا۔ ریکارڈنگ کے دوران جنرل یحییٰ خان غمگین صورت بنائے ٹسوے بہانے کے انداز میں سر جھکائے بیٹھے رہے، لیکن جو ہی ریکارڈنگ کے ٹیپ ان کے قبضے میں آ گئے، ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ حشاش بشاش جھومتے جھامتے کمانڈر ان چیف ہاؤس واپس آ گئے۔ اپنے چاند لنگوٹیے دوستوں اور منظور نظر خواتین کو طلب کیا۔ شراب کا دور چلا اور دیر تک سب نے ہے جمالو کوماز میں ہے جمالو کی تان پر آپس میں مل جل کر دیر تک بھنگڑا ڈالا۔ 25 مارچ کو جنرل یحییٰ خان نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ اسی روز مجھے سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کا ایک خط ملا۔ آگے خط انگلش میں ہے،
اور چھپا ہوا ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد آپ کو کیا بتانا تھا کہ سب سے پہلے خان لیاقت علی خان کو سوویت یونین نے دورے کی دعوت دی تھی کہ وہ سوویت یونین کا دورہ کریں ایز اے پرائم منسٹر، اور بیگم رانا لیاقت علی خان کو بھی. لیکن بیوروکریسی کی یا اس وقت کے افسروں کی جو تربیت تھی وہ برطانیہ میں ہوئی تھی، غلامی میں ہوئی تھی، اور بھارت کو بڑے مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے. ان کی لابی بھی بڑی متحرک اور سٹرونگ تھی. ان دو چیزوں نے مل کر سوویت یونین کا دورہ نہ ہونے دیا اور خان لیاقت علی خان امریکہ چلے گئے. وہ دن اور آج کا دن، ابھی میں نے آپ کے سامنے 1965 اور 1969 کے واقعات لکھے. ایک فیلڈ مارشل وہ بیمار ہو کر یا غیر مقبول ہو کر وہ اگلے چیف کو اپنی جو کمان ہے وہ سونپ رہا ہے اور صحافی تبصرہ کر رہا ہے کہ امریکی سفیر اس لیے امریکہ گئے ہیں کیونکہ اقتدار منتقل ہو رہا ہے اور وہاں سے اوکے کی رپورٹ آئے گی، رپورٹ سائن ہوگی تو اس کے بعد یہ ہوگا. میں نے آپ کے سامنے شہاب نامہ کا اقتباس رکھا کہ بالکل اسی طرح ہوا اور اقتدار ایوب خان سے یحییٰ خان کو منتقل ہو گیا اور آگے جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے. تو یہ سازش، یہ مداخلت، یہ خارش، یہ ڈکٹیشن، یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم لوگ آج کو رو رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے ایک ویلاگ میں بتایا کہ مجھے دھمکی ملتی ہے، مجھے کچھ لوگ دھمکی دیتے ہیں، میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ مجھے دھمکی دے رہا ہے. خان صاحب نے اپنے آپ کو اصل چیف ایگزیکٹو سمجھ لیا اور ان کو جب دفتر خارجہ میں ڈونلڈ لو کا سائفر آیا کہ جی خان صاحب کو روکیں یا خان صاحب کو ہٹائیں ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے، تو خان صاحب نے قوم کو بتا دیا کہ جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، آیا آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں یا میں اکیلا ہوں؟ تو قوم نے کہا پریڈ گراؤنڈ میں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بعد میں ثابت بھی ہوا کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی تھی. اس میں کیس کیا ہے؟ کوئی ویور نیچے کومنٹس میں بتا دے کہ اس میں کیس والی بات کون سی ہے. یعنی جنہوں نے یہ سارا کچھ اس پہ عمل کیا وہ تو گڈ ہے، یعنی اس کے جواب میں انہوں نے فوراً، ابھی آپ نے دیکھا نا یہ شہاب نامہ کہ جی امریکی سفیر منظوری لینے گیا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھ لیا، اپنی ہسٹری دیکھ لی. میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. اس لیے میں نے لکھا ہے کہ ایک کہانی بڑی پرانی لیکن بالکل نئی. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے. اب آپ لوگوں نے ڈاٹ کنیکٹنگ جو میں کہتا ہوں وہ آپ نے خود کر لینی ہے. 180 ملین پاؤنڈز. آپ کو آج ایک اور انکشاف کروں، حیران کن بات بتاؤں. وہ اس کا القادر ٹرسٹ کا وہ پتہ کہاں پڑا ہے؟ وہ پڑا ہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور سپریم کورٹ کون ہے؟ سپریم کورٹ انڈیا کی ہے، سپریم کورٹ نیپال کی ہے، سپریم کورٹ شری لنکا کی ہے. بقول صابر شاکر 1 منٹ کی بات ہے، آج کل تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وہ 180 ملین پاؤنڈز وہ اسٹیٹ بینک میں منتقل کر دیں. حکومت کہتی ہے کہ 180 ملین پاؤنڈز وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں ہے؟ یہ ہے القادر ٹرسٹ کیس جو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے. اور اس وقت جب یہ 180 ملین پاؤنڈز وصول ہوئے تو نیب نے جشن منایا اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی بڑی رقم وہ پاکستان کو واپس ملی. ورنہ کدھر گئے وہ سوئس اکاؤنٹس جو شہباز شریف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے نکال رہا تھا؟ وہ کدھر گیا سر محل؟ اس کے پیسے کدھر گئے؟ وہ کدھر گیا ایون فیلڈ؟ وہ کدھر گیا مے فیئر اپارٹمنٹ؟ چونکہ عمران خان کی نیت ٹھیک تھی، یہ 180 ملین پاؤنڈز. اور یہ بھی عمران خان نے کہا تھا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. ایک اور انکشاف آپ کے سامنے کر دوں، وہ یہ کہ اس کیس میں نواز شریف کے
بیٹے بھی ہیں دونوں, اور اس میں ملک ریاض بھی ہے. نہ نواز شریف کے بیٹوں کو کوئی پوچھ رہا ہے, نہ کوئی ملک ریاض کو پوچھ رہا ہے. بار بار بلایا کس کو جا رہا ہے؟ بشرا بی بی کو. بار بار کیس کس پہ کیا جا رہا ہے؟ عمران خان پہ. تو یہ 180 ملین پاؤنڈز یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, اور ٹی وی پر آ کر, نیشنل ٹی وی پر آ کر, وہ کیا ہیں ان کے سابق اٹارنی جنرل منظور قادر, وہ اس کا اقرار کر چکے ہیں کہ جی بالکل 180 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں پڑا ہے. لیکن سپریم کورٹ میں کیوں پڑا ہے, سرکار کے کھاتے میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہاں پہ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں اور تھوڑی سی تکلیف کریں. یہ سپریم کورٹ انڈیا کی ہے, آپ یعنی دو نمبری دیکھیں, آپ سازشی ذہن دیکھیں. سپریم کورٹ انڈیا کی ہے, سپریم کورٹ سوئٹزرلینڈ کی ہے. سپریم کورٹ اور اسٹیٹ بینک میں کتنا فاصلہ ہے؟ یا آج آپ 1 منٹ میں انگلینڈ سے, کینیڈا سے, امریکہ سے, سعودیہ سے رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے 180 ملین پاؤنڈ. حکومت خود مانتی ہے کہ پڑا ہے. اور وہ پھر کیس کون سا 180؟ اس میں نواز شریف کے دونوں بیٹے ہیں, اور اس میں ملک ریاض بھی ہے. ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. 180 ملین پاؤنڈز سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے. ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور مجھے کامنٹس میں بتانا ہے ان کے پاس پڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی سرکار کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. یہ اب آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. حکومت سندھ حکومت, وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ باقر, یعنی وہ ان کا نام مقبول باقر, ان کی سپریم کورٹ کی کبھی ہسٹری پڑھیں. جب وہ جج تھے, اب وزیر اعلیٰ ہیں, کہ جب وہ جج تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیسا رویہ رکھتے تھے, ان کے فیصلے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیسے تھے. اب اس نے کیا کیا ہے, جس کی وہ ٹانگیں قبر میں, پتہ نہیں یہ قبر میں کیا جواب دیں گے. ان کو اسپیشل لتر لگیں گے, یا ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا وہ تیل کے کڑاہ تیار ہوں گے جن میں ان کو روسٹ کیا جائے گا, ان بغیرتوں کو اور بے حیاؤں کو. وہ جسٹس ہو کر سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لے گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے وہ غلط ہے, فوجی عدالتیں بحال کی جائیں. اس کی دیکھا دیکھی وفاقی حکومت بھی چلی گئی ہے ریویو لے کر, اور پھر جو ظاہر ہے ان کو ریویو جو سوٹ کرے گا, جو نواز شریف کو سوٹ کرے گا, جو پی ڈی ایم کو سوٹ کرے گا, جو چودھری نظام الدین کو سوٹ کرے گا, تو وہ فیصلہ ہوگا. یعنی فوجی عدالتیں نہیں بنانی تو فیصلہ وہ آئے گا کہ جی نہیں مسترد ہو جائے گا. اگر فوجی عدالتیں بنانی ہیں, اور میرا خیال ہے بنانی ہے کیونکہ اس کو پی ٹی آئی کو رگڑنا ہے, تو وہ ریویو جو ہے وہ منظور ہو جائے گا. یعنی سندھ حکومت چلی گئی ہے. مقبول باقر کی آپ نے ہسٹری لازمی تھوڑی بہت دیکھنی ہے کہ وہ کس ٹائپ کا جج تھا, اس نے کس ٹائپ کے فیصلے کیے خاص کر پیپلز پارٹی کے حق میں. اب وہ وزیر اعلیٰ ہے, کیا اتھارٹی ہے اس کی, وہ کس کا نمائندہ ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے. پہلے ادھر سے تنخواہیں ماری, پھر اب پینشن کو مل رہا ہوگا ٹھیک ٹھاک, اب وزیر اعلیٰ لگ گیا ہے. یہ مریں گے, یہ نعوذ باللہ فرشتوں کو رشوت دیں گے, یہ چائنا بوسکی کا کفن پہن کے جائیں گے, ان کی قبر پر سونے کا پانی چڑھے گا. اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ابھی بھی چمٹا ہوا ہے. جس طرح وہ اعظم خان چمٹا ہوا تھا نا, اس کو تو خدا نے بلا لیا ہے, کے پی کے والا, یہ بھی اسی طرح چمٹا ہوا ہے. سندھ چلا گیا ریویو لے کر, اسلام آباد چلا گیا ریویو لے کر, اب سنا ہے بلوچستان جائے گا, پھر اس کے بعد سنا ہے کہ جی وہ کے پی کے جائے گا, پھر اس کے بعد پنجاب جائے گا. کیونکہ ایک ہی تھیلی کا یہ آٹا ہے. اور یہ حکومتیں ہسٹری میں پہلی دفعہ حکومتیں سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں کہ خدا کے لیے ملک میں مارشل لا لگا دیں. یعنی پہلے درخواستیں جاتی تھیں کہ ملک میں مارشل لا ہے, بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں, مارشل لا کو ختم کروائیں, انسانی حقوق بحال کروائیں. یہ پہلا کیس ہوگا جس میں سندھ چلا گیا ہے. سندھ کی حکومت مقبول باقر, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہے اور سابقہ جج ہے سپریم کورٹ کا. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ کن کن نمونوں کو ہم نے بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں. وہ جسٹس ہو کر ریویو لے گئے کہ فوجی عدالتیں بحال کریں. کاکڑ
यानी वो जो है ना, वो चाबी वाला खिलौना, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्या औकात है, गैर कानूनी बिल्कुल 90 दिन में इलेक्शन होना था, वैसे हराम तनख्वाह ले रहा है, हराम दौरे कर रहा है, हराम अशाई खा रहा है, वो दरख्वास्त लेके चले गए। अब बाकी हुकूमतें भी दरख्वास्त लेकर जाएंगी, और दरख्वास्त लेकर क्यों जाएंगी कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाए गैर एलानिया, यानी फौजी अदालतों को, क्योंकि ये जो अदालतें होती हैं, जो होती थी, ये मार्शल लॉ में होती हैं, और इनकी इजाज़त दी गई थी 2019 तक एक ख़ास सिनारियों में, जब आपको पता है टीटीपी और एपीएस और वो सारा चक्कर कि स्पीडी जो है वो इंसाफ हो और इन लोगों को जल्द अज जल्द कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। 2019 में उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई थी। फिर हुकूमत ने फौजी अदालतों को एक्टिवेट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक फुल बेंच ने इसको उड़ा दिया कि फौजी अदालतें बिल्कुल सिविलियन का जो ट्रायल है वो सिविलियन में हो। लेकिन उसका बजाय खुश होने के कि सिविलियंस के पास आया मामला, जिस तरह मैंने बताया कि मकबूल बाकिर सिंध का सीएम और वफाकी हुकूमत, ये सारे लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि खुदा के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। और क्रश एक चीज़ है, एक चीज़ को ख़त्म करना है, एक चीज़ को तोड़ना है, एक चीज़ को सजाएं देनी है, और वो है पीटीआई और पीटीआई के वर्कर। किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शन तक जेल में रखना है, उसकी पार्टी टुकड़े टुकड़े करनी है। दुनिया के दूसरे मुल्क या ममालिक उस लीडर के मशकूर होते हैं, उस लीडर को पसंद करते हैं जो वफाक की अलामत होता है, जो कौम को जोड़ता है, जिसके पीछे कौम की अक्सरियत खड़ी होती है। उसके लिए दूसरे ममालिक उसके मशकूर होते हैं। ये कुर्रे अर्ज पर दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक ऐसे बंदे को क्रश करने के चक्कर में है, कुचलने के चक्कर में है, जो वफाक की अलामत है, जिसको बलोची चाहते हैं, जिसको केपीके वाले चाहते हैं, जिसको पंजाब वाले चाहते हैं, जिसको सिंध वाले चाहते हैं। इस्लामाबाद तो खैर 2 दफ़ा उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। उस बंदे को रोकना है, लिहाजा उसके लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल होंगी ये फौजी अदालतें, और किसी के कहने पर ये चाबी वाले खिलौने जिनका न कोई ज़मीर है, जिनमें न कोई गैरत है, जिनमें न कोई इज़्ज़त है, वो भागे भागे जा रहे हैं अपनी धोतियां संभालते हुए इसमें सुप्रीम कोर्ट में कि जी फौजी अदालतें बड़ी ज़बरदस्त हैं और फौजी अदालतें जो है उनको बहाल किया जाए। ये नवाज शरीफ के बाद किसी को याद नहीं आई, जरदारी के बाद किसी को याद नहीं आई, बेनज़ीर के बाद किसी को याद नहीं आई। बहुत कुछ मुल्क में होता रहा। नवाज शरीफ ने पूरा आर्मी चीफ का जहाज अगवा करवा दिया कि इस आर्मी चीफ को यूनिफॉर्म में सिटिंग जिधर मर्जी ले जाओ। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, जज मेज के नीचे छुप गए, कोई फौजी अदालतें नहीं थी। कहते ये अभी कल की बात है, वो किराए वाला मौलवी वो मदरसे के बच्चे ले आया और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के अंदर बैठे जजों को गालियां देता रहा, बंदयाल को और दूसरों को धमकियां देता रहा। मरियम बीबी भी उसके साथ ही बड़े खुश थे मौलवी, जब वो साथ उसकी खुशबू से बड़े खुश हो रहे थे। वो तो फौजी अदालतों में नहीं, कुछ भी नहीं किया फौजी अदालतों में। हाँ, अब फौजी अदालतें बहाल करें, सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है, ताकि पीटीआई को तोड़ें, इमरान खान को उम्र कैद दें या सजाए मौत दें, इस जमात को तोड़ें, इसके टुकड़े टुकड़े करें। लेकिन ये गले की हड्डी है और ये फंसी हुई है, आप लोगों के दिलों को किस तरह फेरेंगे इसकी कोई समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं कि दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, मीडिया मैनेज्ड है, मीडिया को खरीद लिया गया है या धमका दिया गया है, कई एंकर बेरोजगार हो गए हैं। आखिरी बात ये कि एक मंसूबा आप लोग बनाते हैं, एक मंसूबा ऊपर वाले बनाते हैं, और हमेशा ऊपर वालों का मंसूबा कामयाब होता है। एक कहानी बड़ी पुरानी लेकिन बिल्कुल नई आपको सुना दी, और आखिर में वही दरख्वास्त कि आप लोग वीडियोस को सुनकर एक तो लाइक नहीं करते, लाइक किया करें, दूसरा आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किया करें, और दूसरा दोस्तों के साथ शेयर किया करें।
क्योंकि मैं काम से बंदा हूं, मेरा किसी टीवी चैनल के साथ ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई आप कहें कि बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ नहीं है, बस अपनी जो भड़ास है वो अपनी ये जो यूट्यूब फैमिली है इसके सामने निकालता रहता हूं, तो नए बंदों को भी और गरीब बंदों को भी आगे आने का मौका दें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।